آج پری کو گئے 4 دن ہو چکے تھے۔ باسل روزانہ گھر لیٹ آ رہا تھا مگر پھر بھی وہ پوری رات کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ کیا کر دیا ہے تم نے مجھے پریان سکندر، اف۔ باسل منہ ہی منہ میں بستر پہ لیٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ تھکن سے اس کا دماغ بھی تھک چکا تھا، پھر دل جیسے بے چین تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھا اور گیلری میں جا کر سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں بادل کم تھے، چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی پری، بس اب کل تمہیں لے آؤں گا، وہ خود سے بڑبڑایا۔ وہ جانتا تھا کہ پوری رات یوں نہیں گزرنے والی تھی۔ وہ اب بھی اپنے جذبوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کے نزدیک یہ وقتی احساس یا عادت تھی۔ اس نے گاڑی گلی کے آگے روکی اور گہرا سانس خارج کیا۔ وہ خود سے تنگ آ کر آخر یہاں آ ہی گیا تھا۔ جب سے پری گئی تھی عجیب سی بے چینی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ وہ اپنی کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ آج موسم ابرو آلود تھا، کسی بھی وقت بادل برسنے کو بےتاب تھے۔ جیسے وہ اترا، سامنے کا منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ پری کیپ پہنے ہوئے دوپٹے کو سائڈ پہ باندھے بیٹ لے کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ کچھ بچے ارد گرد موجود تھے اور ایک بچہ بال کروا رہا تھا۔ پری کا بیٹ کسی ماہر بیٹسمین کی طرح گھوما، جیسے بال ہوا میں اڑ پڑی اور کچھ بچوں نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ وہ بال سیدھا آ کر باسل کے سر پر لگی۔ چند پل کے لیے تو باسل کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے اپنے سر کو تھاما اور کہا۔ بچوں نے جب کسی اجنبی کی بال لگتی دیکھی تو سب جلدی جلدی اپنے گھر بھاگ گئے، جبکہ پری یوں باسل کو دیکھ کر بغیر اس کی چوٹ کی پرواہ کیے بیٹ وہیں پھینک کر تن گرتی گھر میں چلی گئی۔ باسل نے سر پر ہاتھ رکھا جہاں نیل بن چکا تھا۔ وہ لب بھیج کر اس کے گھر کے سامنے آیا۔ پری جب تک دھڑ سے دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ باسل نے ناچارہ دروازہ بجایا۔ اپنے نیل کے ساتھ جانے سے برا لگ رہا تھا مگر کیا کرتا، اگر چلا جاتا تو واپس آنے کی ہمت واپسی نہیں کر پاتا۔ کچھ دیر بعد سائمہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم انٹی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے سر جھکا کر اندر آتے سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آؤ نا۔ بیٹا یہ کیا ہوا آپ کے سر پر؟ سائمہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے بیٹھک میں لے گئی۔ جی بس وہ لگ گئی تھی، چھوٹی سی چوٹ ہے۔ تو صوفے پر بیٹھا۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں ذرا پری کو بلاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی جا چکی تھی۔ پری کیا کر رہی ہو؟ تم تو گلی میں تھی، منع کیا تھا میں نے، دیکھو باسل نے تمہیں دیکھ لیا۔ انہوں نے پری کو ڈپٹا جو اب بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ ہاں تو آپ اپنے شہزادوں کو چائے پانی پوچھے نا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تم بھی تو میری شہزادی ہو، جلدی سے اٹھو اور اپنی حالت سدھار کر آؤ باہر۔ انہوں نے پری کو گھورا تو ناچارے سے بستر چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ سیاہ رنگ کا سوٹ نکال کر پہنتے وہ بالوں کی چٹیاں بنا کر باہر آئی۔ اس کی رنگت سیاہ رنگ میں دمک رہی تھی۔ وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئی، باسل اپنی جگہ سے اٹھا۔ پری کو ایک پل کے لیے اس کی وجیح چہرے پر نیل کا نشان دیکھ کر ہنسی آ گئی، جسے وہ مہارت سے چھپا گئی۔ السلام علیکم مسز، بھاری غمگین آواز میں کہا گیا۔ پری کا چہرہ ہنوز سنجیدہ رہا۔ وعلیکم السلام، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ اتنے نخرے کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا بھی سسرال ہے یہاں، کھانا بنا تو نہیں ہے؟ پھر جو تحفہ تم نے مجھے آتے ہی دیا ہے وہ مجھے آنٹی کو بتا دینا چاہیے۔ اس کا تیر سیدھا نشانے پر لگا۔ پری کے تاثرات فوراً بدلے۔ آپ اماں کو کچھ نہیں بتائیے گا ورنہ میں بھی بتا دوں گی کہ کس طرح آپ نے مجھے گھر سے جانے کو کہا تھا۔ وہ بھی پری تھی، کیسے اسے لاجواب نہ کرتی۔ ٹھیک ہے مسز باسل، مگر ابھی تو میرے ساتھ چل رہی ہوں، جیسے بھیجا تھا ویسے ہی لینے بھی آیا ہوں۔ وہ قدم قدم چلتا پری کے قریب آیا۔ میں نہیں چل رہی کہیں، آپ بہت غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اس کا شکایتی انداز باسل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم چل رہی ہو میرے ساتھ یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ سیاہ کانٹ سی آنکھیں مزید بڑی ہو گئی۔ دور ہٹے، یہ چھچورا پن اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے سارا سے ملنے والے واقعے پر چوٹ کی۔ اب تمہارے ساتھ پرمٹ ملا ہے مجھے، چھچورا پن کرنے کا تو تمہارے ساتھ ہی کروں گا، آفٹر آل قانونی بیوی ہو میری۔ باسل نے پری کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا۔ اماں آ جائیں گی پلیز، آپ جائیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ یہاں کون سا معافی مانگنے آئے ہیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولتی باسل کو کافی بھائی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا کہ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ وہ حاکمیت جتاتے ہوئے بولا۔ وہ کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، اس لیے اسے عادت بھی نہیں تھی۔ وہ پری کو کیا پتا تھا کہ اس کے بغیر گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ گئی تو جیسے ساری رونق اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ اچھے نہیں ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو باسل لب بھیج کر رہ گیا کہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح، تمہیں تمیز سے نہیں جانا تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا،
फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि तुम्हारी असली जगह मेरा घर है। बादल अपनी जगह से खड़ा हुआ ही था कि साइमा बेगम कमरे में आई। परी का सुर्ख चेहरा और बादल के गुस्से भरे तासरात देखकर वो एक पल में समझ गई थी। परी को जब अफजल साहब यहाँ छोड़कर गए थे, उन्होंने महज परी का दिल रखने के लिए चंद दिन रखने का कहा था, मगर साइमा अब सारा मामला समझ चुकी थी। परी चलो जाओ, मैं सामान लेकर आओ, बादल कब से इंतजार कर रहा है। उन्होंने परी को घूरा। अम्मा मुझे नहीं जाना इनके साथ, ये बहुत डांटते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। वो बाकायदा ऊंची आवाज में रोने लगी तो साइमा बेगम अपना सर पीट कर रह गई। फाइजल को भी साइमा बेगम के सामने शर्मिंदगी सी हुई। वाजिर बेटा, माइंड मत करना, इसका तो दिमाग खराब है जो नजाकतों को नहीं समझती। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़की लड़कर आई है तुमसे, वरना मैं पहली फुर्सत में परी को वापस भिजवा देती। वो भी शर्मिंदे सी बोली, जबकि परी हाथ पर हाथ बांधे वही सोफे पर बैठ चुकी थी। मैं नहीं लड़ती, ये लड़ते हैं मुझसे। उन्होंने मुझे हमारे हनीमून पर, इससे पहले कि परी और कोई बात कहती बादल बीच में बोल उठा, वरना परी की वजह से इसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। आंटी, मैं यहाँ से इसे साथ ही ले जाने आया हूँ, आप बेफिक्र रहे। लड़ाई नहीं हुई ऐसी कोई, बस परी की आदतें बिगड़ गई है। वो दांत पीस कर बोला, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वो बेजिद हुई, मगर सामने भी बादल था जो अपनी जिद में कुछ भी कर सकता था। आंटी, मैं ले जा रहा हूँ परी को, आपको अंकल से ना मिलने की माजर कर लीजिएगा। बादल परी के करीब आया और इसे गोद में उठाए दरवाजे की जानब बढ़ा। परी हाथ पैर चलाती हुई खुद को आजाद करवाने की तगोदौड़ में परेशान हो रही थी, मगर वो इसे गेट तक ले आया था। अब तुम्हारा फैसला है, तुम्हें पैदल चलकर जाना है गाड़ी तक या मेरी बाहों में। सोच लो तुम्हारे छोटे दोस्त कितना मजाक उड़ाएंगे। बादल की धमकी कारआमद साबित हुई। वो अपनी माँ से भी नाराज हो चुकी थी, जो उन्होंने इसे जबरदस्ती बादल के साथ भेजना चाहा था। परी पैर पटक कर बाहर गई तो बादल भी साइमा बेगम से माजरत करते उसके पीछे चला गया था। बादल और परी जैसे ही कमरे में दाखिल, वहां अफजल साहब को लाउंज में बैठा पाया। बादल ने परी का हाथ मजबूती से थामा हुआ था, जिसे परी छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी गिरफ्त से आजादी नहीं ले पाई। छोड़े मेरा हाथ, बाबा देख रहे हैं। वो बादल के बाजू पर चुटकी काटते हुए बोली। बाबा को पता है तुम मेरी बीवी हो, इतना क्यों डर रही हो। वो दोनों कदम चलते इनके पास आए। तुम क्यों इसका हाथ पकड़े हुए? जब तुम इसकी कदर नहीं करते तो क्यों लाए हो इसे? अफजल साहब ने आईब्रो झुकाकर पूछा तो बादल ने परी का हाथ छोड़ा। बाबा, मैं अभी तक अपने फैसले पर कायम हूँ। पर परी वहां बहुत रो रही थी। इसकी अम्मा की भी कॉल आई थी कि मैं तो आपकी इज्जत रखने के लिए चला गया था परी को लेने। आपको ही मैं आपकी चहेती के काबिल नहीं लगता। परी को आप वहां रहने की आदत नहीं रही तो मैं ले आता, खुद जैसे छोड़कर आया था। तुम इसे वापस डांटने और बातें सुनाने के लिए लाए हो। बाबा, वो सब पुरानी बातें थी, मेरा परी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। परी ने हैरत से बादल को देखा, जो अपनी अना को कायम रखने के लिए माफी नहीं मांग रहा था, मगर सामने भी अफजल साहब थे जो इसके भी बाप थे। तो ठीक है, फिर अगर ताल्लुक नहीं तो परी यहाँ मेरी बेटी की हैसियत से रहेगी। तुम दोनों अलग अलग कमरों में रहोगे। ये क्या बात हुई? क्यों? तुम तो इसे मेरी मेरी वजह से लाए हो, अपनी बीवी समझकर नहीं लाए तो फिर क्यों बीवी बनकर रहेगी वो? जाओ वो अपने कमरे में। बाबा, अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी जोर नहीं दूंगा। आफ्टर ऑल अब मैं आपका बेटा कब, ये ज्यादा है। वो तनफर करता अपने कमरे में चला गया। ये क्या था बाबा? आपको पता है वो झूठ बोल रहे थे, कोई कॉल नहीं की गई ने। वो खुद आए थे लेने, मैं तो आ भी नहीं रही थी। अम्मा से डांट पड़वा कर साथ लेकर आए हैं और आपके सामने कैसे झूठ बोल रहे थे। पर ये मुंह बनाती बैठ गई तो अफजल साहब कहकर लगाए थे। जानता हूँ वो तुम्हें अपनी मर्जी से जिद करके लाया है, मेरे सामने कबूल नहीं करेगा, वरना हना पर बात आ जाएगी इसकी। जिद्दी है मगर दिल का अच्छा है। मैं भी फिर इग्नोर करूंगी। अगर इनमें इतनी अना है तो मैं भी फिर परी हूँ। उस दिन लब बड़बड़ाई। ये मेरी गर्लफ्रेंड है नताशा, और नताशा तुम तो जानती हो परी मेरी वाइफ। वो ऑफिस से वापस नताशा के साथ आया था। आते साथ इसने मुलाजिम को परी को बुलाने का कहा और उसने नताशा का इंट्रो करवाया। बादल ने जानबूझ कर ऐसा किया था ताकि वो परी के एहसासात अपने बारे में जान सके। वो परी को जता देना चाहता था कि अगर वो परी को सिर्फ अफजल साहब की वजह से वापस लाया है, इसकी नज़र में परी या किसी भी औरत की एक जैसी ही वैल्यू थी। वो खुद से भाग रहा था। मैं तुम्हारे वलीमे में आ नहीं सकी, मगर मैंने सुना था तुम्हारी बीवी बहुत छोटी है। ये तो बिल्कुल बच्ची है। अंकल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नताशा नखून से परी को सर तपैर देखते हुए बोली।
جو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس ہمیشہ کی طرح اپنے ہولی سے لاپرواہ تھی۔ پری نے بھی پر نتاشا کو سرتا پیر دیکھا جو جینس کے ساتھ پیٹ تک آتی فٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اچھا؟ پری ہنوز وہیں کھڑی رہی۔ پری کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ارے نہیں بازل، تم زیادہ فارمل مت بنو، میں خود چلتی ہوں پری کے ساتھ۔ نتاشا اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی جانب گئی تو پری بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ بازل کو نہ جانے کیوں ٹھنڈک سے ملی تھی اس کا رویہ نتاشا کے ساتھ دیکھ کر۔ ڈونٹ مائنڈ، مگر میں یہاں آتی جاتی رہوں گی تو تمہاری اور میری ملاقات بھی ہوتی رہے گی بازل سے۔ چھوٹے کپڑوں والی ڈائر ہو تم، وہ شوہر ہے میرے، وہ آخر کار بول اٹھی۔ واٹ؟ میں ڈائر ہوں؟ مگر وہ تمہیں شاید بیوی نہیں سمجھتا، اگر سمجھتا تو مجھے یہاں نہیں لاتا۔ نتاشا تنزیہ بولی اور استحقاق سے فریج میں سے کولڈ ڈرنک کی کین نکال کر سلیب پر رکھنے لگی۔ یہ گھر بھی میرا ہے جس پر آپ زبردستی حق جما رہی ہیں۔ سوری ٹو سے لٹل گرل، مگر بازل نے تم سے شادی اپنے ڈیڈ کی وجہ سے کی ہے۔ اب دیکھو، جب بھی وہ تمہارے قریب نہیں آتا، تم سے کلوز بھی نہیں ہوتا جتنا وہ مجھ سے ہوتا ہے۔ پری کو یاد تھا کہ ایک بار کے بعد وہ اس کی طرح قریب نہیں آیا تھا، نہ ہی اسے چھونے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں لٹل گرل نہیں ہوں۔ پری کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تم ہو شاید، جب بھی وہ تمہیں لفٹ نہیں کرواتا۔ تم نے خود کو دیکھا ہے، چھوٹی بچی لگتی ہو، اور ہو بھی بیوقوف۔ تمہارے ہوتے مجھے بازل کی فکر نہیں، وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پری کا چہرہ خفقت کے احساس سے سرخ ہوا تھا، اس کا بس چلتا تو نتاشا کو بالوں سے پکڑ کر گھما دیتی۔ نتاشا نے کچھ سنیک نکلوائے، ملازمہ کو کہہ کر اور سب چیزیں لے کر بازل کے واپس آ کر اس سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی بتاتی ہوں اس ٹائر کو، وہ دل میں سوچتی عبدل صاحب کے پاس گئی اور انہیں لے کر واپس لاؤنج میں آئی جہاں بازل اور نتاشا قہقہ لگا رہے تھے۔ پری ہاتھ باندھی کھڑی رہی۔ بازل خود چاہتا تھا کہ افضل صاحب بھی نتاشا کو دیکھ لے تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ وہ پری کو اپنی جگہ سے واپسی نہیں لایا۔ بازل! افضل صاحب کی آواز بلند ہوئی تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ جی بابا، میں اور نتاشا باہر جا رہے ہیں، ایکسکیوز می، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ انہیں اطلاع دیتے بغیر ان کی سنے وہ چلا گیا تو نتاشا بھی اپنا بیگ سنبھالتے اس کے پیچھے گئی۔ بازل گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈنر پر؟ نتاشا پرجوشی سے بولی۔ کہیں بھی نہیں جا رہے، تمہیں گھر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسے گاڑی سٹارٹ کی، اسے نتاشا کے ساتھ ہم گھٹن ہو رہی تھی۔ پری اس کے مقابلے کئی گنا صاف دل اور معصوم تھی۔ پری کے نمبر سے اپنے موبائل پر ٹیکسٹ موصول کرتے وہ الجھن میں پڑ گیا۔ اس وقت وہ آفس سے آیا ہی تھا کہ پری نے اسے اپنے کمرے میں آنے کا میسج کیا تھا۔ وہ بغیر کپڑے بدلے آفس کے کپڑوں میں ہی پری کے کمرے میں آ گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ بازل کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ پری کے دوست نے اسے اپنے شوہر کو منانے کی 10 طریقے بتائے جس میں سے وہ بمشکل ایک پر راضی ہوئی۔ وہ کسی دوسری عورت کو بازل کو چینے نہیں دے سکتی تھی، جب ہی ہمت کر کے یہ قدم اٹھا چکی تھی۔ آپ آ گئے؟ اتنی دیر سے آئے؟ بہت کام تھا شاید آفس میں۔ وہ قدم قدم چلتی بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے پاس آئی۔ میں اسی وقت آتا ہوں، تم شاید ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ بازل نے اس کا ماتھا چھوا، کہیں اسے بخار تو نہیں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ لائیں، یہ بیگ مجھے دیں، آپ بیٹھیں۔ اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے پری نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر رکھا۔ کہیں سچ میں بخار دماغ پر تو نہیں چڑھ گیا؟ نہیں تو، آپ چائے پئیں گی؟ پری خود کو بولڈ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس کے چہرے پر پسینہ چمکا۔ بازل نے سرتا پیرے سے دیکھا، میرون رنگ کی ساڑی پہنے وہ سچ مچ کی پری لگ رہی تھی۔ اس کے جسم کے خد و خال بھی نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ بالوں کو اسٹریٹ کر کے پیچھا چھوڑا ہوا تھا۔ شادی کے بعد سے آج بازل نے اسے لپسٹک اور میک اپ میں دیکھا تھا۔ ایسے جاؤ گی چائے بنانے؟ 10 ملازم دیکھیں گے، یہی رہو، میں کال کر دیتا ہوں۔ وہ لب بھیج کر بولا۔ پری کا چہرہ خفقت کے احساس سے سرخ ہوا، وہ انگلیاں چٹکھاتی وہیں اس کے پاس بیٹھی۔ بازل نے انٹرکام کر کے ملازم کو چائے کا کہہ دیا اور خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وہ شاید خود سے بھاگ رہا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ تھک گئے ہوں گے نا، آرام کریں۔ پری نے اس کے کالر کو درست کرتے ہوئے کہا تو بازل نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ آج سے پہلے تو میں کبھی میری اتنی فکر نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ اس نے پری کے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں تو، بس ایسے ہی، اماں بھی ابا کے آتے ہی ان سے پوچھتی تھی چائے کا۔ وہ بال کان کے پیچھے اڑستی نروس سی تھی۔ بازل کو اب یقین تھا یہ سب بمشکل کر رہی ہے۔
ورنہ وہ تو لاپرواہی سی تھی۔ آپ کو پتہ ہے؟ پری لب تر کرتے ہوئے بولی۔ بازل نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھائیں۔ کیا؟ بازل کی نظریں ہنوز اس کی مخروطی انگلیوں پر تھی، کیونکہ اگر وہ ان کو لبوں کو دیکھتا تو اپنا سخت ہار دیتا۔ میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی اس مہینے، پری نے جیسے بہت اہم بات بتائی تھی۔ تو اس کا تو سن کر پری لب بھیج کر رہ گئی تھی۔ وہ کتنے آرام سے تو کہہ رہا تھا۔ تو میں بڑی ہو گئی ہوں، اب بچی نہیں رہی ہوں، آپ مجھے بچہ مت سمجھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھ رہا، تم جتنی بھی بڑی ہو جاؤ رہو گی اتنی معصوم ہی۔ کیا بات ہے اب بتاؤ، یہ تمہیں زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ٹھیک ہو تم بیوقوف سی۔ فاضل نے اس کے سر پر چپت رسید کی تو پری کو غصہ آ گیا، یعنی نتاشا ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بچی اور بیوقوف سمجھتا ہے۔ پری نے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ بازل جو یہ دیکھ رہا تھا بھکلا اٹھا۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ رونے لگ جائے۔ کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کے زور و شور سے رونے پر بازل نے پوچھا۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو یار؟ بازل جھنجھلایا۔ کیونکہ آپ کو 18 سال کی لڑکی بچی اور بیوقوف لگتی ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ وہ سانس لے کر کہتی واپس رونا شروع کر چکی تھی۔ واٹ؟ تو؟ بازل اب بھی سمجھ نہیں سکا۔ میں آپ کے لیے تیار ہوئی، یہ بچپنا ہے، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ بیوقوفی ہے۔ آپ کو میں نظر نہیں آتی، صرف چھپکلی نتاشا دکھتی ہے۔ میں بھی اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اور چھپکلی نتاشا؟ سیریسلی؟ میں نے کب کہا ایسا کچھ؟ فاضل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھایا۔ کہا نہیں، لیکن مجھے پتا ہے، نتاشا بھی یہی بول رہی تھی، میں بھی بولڈ بننے کی کوشش کر رہی تھی اس کی طرح، مگر آپ کو میں بیوقوف لگتی ہوں۔ پری نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، مگر بازل نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ اف میری بولڈ بیوی، تمہیں کیوں لگا اب کہ تمہیں میری توجہ کی ضرورت ہے؟ بازل اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی سے کھیلتا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیونکہ آپ شوہر ہیں میری دوست بتا رہی تھی مجھے کہ آگے کہتے ہوئے چچکی کہ شوہر اچھے ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور آپ صرف اس نتاشا چھپکلی سے گلے ملے تھے۔ میں تمہارے نزدیک پچھلی بار کے بعد سے نہیں آیا کیونکہ تم ڈر گئی تھی۔ میں زبردستی کی بنیاد پر کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا، مگر شاید میری چھوٹی سی بیوی اب سچ میں بڑی ہو گئی ہے۔ بازل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے نزدیک کیا۔ پری نے اب کی بار اس کی دور نہیں کیا، بلکہ اس کی پلکیں فطری شرم کے احساس سے خود ہی جھک گئی۔ گرل فرینڈ رکھنا بری بات ہوتی ہے، پری نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بازل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، یعنی وہ اس سے اور اس کے رشتے کو سمجھ رہی تھی۔ تو نہیں رکھوں؟ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن پھر بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ گرل فرینڈ بھول جائے۔ اب تم تو الگ کمرے میں رہ رہی ہو، ایسے کیسے چلے گا؟ تو بابا سے بات کرو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ بازل بولا تو پری سوچ میں پڑ گئی۔ میں خود کہوں گی تو کیا وہ مان جائیں گے؟ ہاں ہو جائیں گے، وہ تمہاری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ پھر جب تم میرے پاس ہوگی تو نتاشا کی کیا ضرورت؟ وہ بھی پری کو اپنی باتوں میں الجھانے لگا۔ بازل نے پری کو گالوں کو اپنی انگلی سے چھوا، جن کی نرماہٹ اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان پر اپنی مہر ثبت کرتا، دروازہ بج اٹھا۔ بازل نے اب بھی اسے آزاد نہیں کیا۔ کون؟ پری بمشکل بولی۔ بازل کی انگلیاں ہنوز اس کا گال سہلا رہی تھی۔ بی بی جی، افضل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی آ جائے۔ آ رہی ہوں۔ پری نے بازل کو دور کیا اور دروازے کی جانب بڑھی تو بازل نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے نزدیک کیا۔ میں نے اجازت دی ہے جانے کی؟ تم اپنی بابا سے بات کرو گی ہمارے بارے میں، اوکے؟ اور یہ ان کپڑوں میں صرف تم میرے سامنے رہا کرو۔ جاؤ چینج کرو۔ اسے حکم دے کر بازل گیٹ کھول کر جا چکا تھا۔ اپنے ہی گھر پہ چوروں کی طرح آنا پڑا ہے۔ بابا نے چابیاں بھی اپنے پاس رکھی ہے۔ بازل زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے اندر آیا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا، مگر اس کا دل کسی طور پری کا دیدار کیے بغیر نہیں مان رہا تھا۔ کھڑکی بند کر کے وہ اندر کو کودا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا جہاں پری لیٹی ہوئی تھی، دنیا جہاں سے بے پرواہ تکیوں کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ اس نے بہت خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل اب کی بار دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ افضل صاحب کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کی انا اور صرف چھوٹی پڑ جاتی۔ بازل نے گھور کر اس تکیے کو دیکھا جو اس کی جگہ موجود تھا۔ وہ پری کے چہرے کے پاس جھکا، اپنی آنکھوں سے اس کی نقوش کو چھوتے ہوئے بے خود سا ہونے لگا۔ اتنی حسین لڑکیاں اس نے دیکھی تھی، مگر پری کے چہرے پر جو معصومیت اور الواحی چمک تھی، اس کا کوئی متبادل نہیں تھا۔
باسل نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے کیا تاکہ اس کے چہرے کو نظروں میں بسا سکے۔ پری اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کر کے کسمسائی۔ باسل کی گرم سانسیں اس کے چہرے میں پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ چور! چور! بچاؤ! بچاؤ! وہ اندھیرے میں اپنے کمرے میں کسی خیولہ کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر چلانے لگی۔ باسل نے ہڑبڑاہٹ میں اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ پری کی آنکھیں مزید بڑی ہوئی۔ پیچھے پڑتی لائٹ کی وجہ سے باسل کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہاتھ پیر چلانے لگی۔ اپنے ناخن سے اس نے باسل کے چہرے اور ہاتھوں پر بھی نشان مار دیے۔ جنگلی بلی، میں ہوں باسل۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا نہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے پری کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ بابا نے منع کیا تھا کہ آپ کو روم میں آنے نہیں دوں، پھر آپ کیوں چوروں کی طرح آئے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ نہ سمجھی سے باسل کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ میرے اپنے والد اور بیوی سالے سماج بریو ہے، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے دیواریں پھلانگنے کا۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ تو آپ آئے ہی کیوں ہیں؟ کیا کام تھا آپ کو؟ وہ الجھن امیز لہجے میں بولی۔ کیونکہ میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے پاگل تم نے کر دیا خود سے دور کر کے۔ یہ کون سا طریقہ تھا الگ کمرے میں رہنے کا؟ پہلے بھی تو ساتھ رہتے تھے۔ ہاں، آپ کوئی مسئلہ تھا نا، بے ترتیبی ہوتی آپ کے کمرے میں، مگر مجھے وہ بے ترتیبی پسند تھی کیونکہ کسی کی ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ابھی بابا آ جائیں گے تو دیکھتی ہوں میں آپ کی یہ باتیں۔ ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، مسز ہو تو میری، ابھی چاہوں تو اٹھا کر اپنے کمرے میں لا جاؤں۔ باسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نزدیک کیا کہ اتنے میں دروازہ بھی اٹھا۔ باسل نے جھٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بڑی بیٹا سب ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی تھی کمرے سے کوئی۔ افضل صاحب نے پریشانی سے دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ چھپاؤ مجھے کہیں پری۔ وہ بیڈ سے اٹھا۔ پری اس کا ہاتھ پکڑ کر الماری کی طرف لے آئی۔ کیا ہو گیا؟ میں اس الماری میں تھم گھٹ کر مر جاؤں گا، وہ دبی دبی آواز سے بولا۔ اف، کیا کریں، ایسا کریں واش روم میں چھپ جائے۔ وہ بولی تو باسل نے واش روم کا دروازہ کھول کر بند ہو گیا۔ پری خود کو نارمل کرتی آنکھیں مسلتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ جی بابا، آپ اتنی رات کو؟ ہاں بیٹا، تمہارے کمرے سے آواز آئی تھی شاید۔ وہ کمرے میں آئے۔ نہیں تو شاید میں نیند میں بڑبڑائی ہوگی، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ تم، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ افضل صاحب واپس مڑ گئے۔ پری نے دروازہ بند کرتے گہرا سانس لیا۔ آ جائے باہر گئے بابا، وہ بیڈ پر بیٹھتے بولی۔ شکر، ورنہ آج خیر نہیں تھی۔ باسل باہر آتے ہوئے بولا۔ کوئی ابھی کہہ رہا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور کیسے آپ بابا کے آنے پر چھپنے لگے؟ پری نے طنز کیا تو باسل بلبلا اٹھا۔ وہ صرف مجھے ان کی عزت کا خیال تھا، ورنہ میں نہیں ڈرتا کسی سے، اوکے؟ بس بس، اب جائیں آپ، چلیں۔ پری کا یہ انداز باسل کے لیے نیا تھا۔ نہیں جاؤں گا، میری بیوی کا کمرہ ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور کمفرٹر اوڑھ لیا۔ بابا آ گئے، پری نے کہا تو باسل نے جھٹ سے کمفرٹر سے منہ نکالا، مگر اسے مسکراتا دیکھ کر وہ پری کی چالاکی سمجھ گیا۔ باسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اپنے پہلو میں گرا لیا۔ کوئی نہیں آ رہا، اور تم اب کسی کی تکیے کو حق کر کے نہیں سوگی، تم صرف مجھے حق کرو گی۔ وہ جیلے سے بھی کہتا اسے خود میں بھیج گیا تو پری کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ چھوڑے مجھے، سانس نہیں آ رہی، اتنے موٹے ہیں آپ، وہ چلائی۔ واٹ؟ میں موٹا ہوں؟ میرے مسلز پر لڑکیاں مرتی ہیں اور یہاں میری اپنی بیوی کو قدر نہیں ہے، وہ جل کر بولا۔ باسل نے اپنی گرفت ڈھیلی کی مگر اسے آزاد نہیں کیا۔ پری کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ آپ جا رہے ہیں یا میں انکل کو آواز دوں؟ وہ دھمکی دینے پر اتر آئی۔ دے کر دکھاؤ، تمہاری آواز میں اپنے انداز سے بند کروں گا، بہت پڑھ لکھا ہے پری کے۔ باسل نے پری کو گھورا تو وہ ڈر گئی۔ آنکھیں بند کیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ باسل بھی مسکراتے ہوئے سو گیا۔ پری نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملازم نے اسے بتایا تھا کہ باسل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ باسل نے اسے بتایا تھا کہ باسل نے سختی سے کسی کو بھی اپنے کمرے میں آنے کے لیے منع کیا تھا۔ پری احساس ہمدردی دل میں لیے اس کے لیے سوپ بنا کر ٹرے میں رکھتی اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ پری نے لائٹ جلائی تو باسل کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی۔ لائٹ بند کرو، وہ چلائے تو پری نے لائٹ بند کی اور قدم قدم چلتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ باسل، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی رسوانی آواز پر باسل نے کمفرٹر سے منہ نکال کر دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ پری نے اس کا ماتھا چھوا جو کہ گرم ہو رہا تھا۔ آپ کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، پلیز ڈاکٹر کے پاس چلیں، وہ باسل کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، مگر باسل نے اسے روک دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور خبردار تم نے بھی کسی کو بلایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی نقاہت زدہ آواز برآمد ہوئی۔ پر کیوں؟ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز چلیں۔
मुलाजिम ने भी आपको उठाने के लिए मना किया था। परी परेशानी से बोली। तुम्हें पता भी आज क्या है? परी ने जोरों शोर से नफी पे सर हिलाया। आज मेरी मामा मुझे छोड़कर गई थी। ये दिन मेरी जिंदगी में जब जब आता है तब तक मैं यूं नहीं टूट सा जाता हूँ। अंधेरे में भी वो महसूस कर सकती थी कि इसके आंसू निकल रहे थे। परी की समझ नहीं आया कि इस ऊंचे लम्बे को किस तरह संभाले। आपकी मामा वो गई क्यों? इसने झिझकते हुए पूछा। क्योंकि मेरे बाबा अमीर नहीं थे, मगर देखो मैं आज अमीर हूँ। सब कुछ है मेरे पास। मैंने ये सब खुद हासिल किया है। वो इस्तहाजिया हंसा। परी को लगा वो खुद पर हंसा है। इसे दिल से बादल के लिए दुख महसूस हुआ। मगर फिर आपके बाबा ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे बाबा नहीं चाहते थे कोई दूसरी औरत आए और मुझे नजरअंदाज कर दे। उन्होंने बाकी की तमाम जिंदगी मेरे नाम कर दी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। एक कैंसर था फर्स्ट स्टेज पर, मगर ऐसी हालत में भी वो मेरा भी ख्याल रखते थे। मैं जो हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इसके लहजे में बाप की मोहब्बत बोल रही थी। फिर आपकी मम्मा, मेरा मतलब है उन्होंने आपसे मिलना नहीं चाहा? चाहा था मगर मैं नहीं मिला। बाबा ने मुझे नहीं रोका, मगर मुझ में अकल थी कि जो छोड़ जाए इन्हें वापस बुलाया नहीं जा सकता। पर ये गौर से सुनती इसका दर्द महसूस करने लगी। तुम्हें पता है, सारी औरतें ऐसी ही होती हैं, इसलिए मैं किसी औरत को इतनी अहमियत नहीं देता। वो तल्ख हुआ। परी को इसकी यह बात अच्छी नहीं लगी। सारी औरतें नहीं होती। जब मैंने कह दिया होती हैं तो होती हैं। वो चिल्ला उठा। ऐसे करने से इसकी रगें तन गई। आप प्लीज गुस्सा नहीं करें, तबीयत और खराब होगी आपकी। परी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बादल का जिस्म हौले हौले कांप रहा था। इसका दिमाग जैसे सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था। तुम तो ऐसे नहीं हो ना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? बताओ। बादल ने जैसे इसे झंझोड़ दिया। वो परी की गोद में सर रखकर लेट गया। तुम मुझे धोखा मत देना परी। मुझसे कभी झूठ मत बोलना, और इस औरत की तरफदारी भी मत करना। तुम सिर्फ मेरी हो। इसकी गर्म सांसें परी को जला रही थी, मगर वो हुजूस यूं ही बैठी रही। ऐसे में परी को कुछ समझ नहीं आया तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबाने लगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह इसका हाथ थामे इसके जाने के डर से लेटा हुआ था। आप प्लीज कुछ खा लें। चंद पल बाद वो बोली तो बादल जरा सा सीधा होकर बैठा। परी ने इसे सूप पिलाया, फिर मेडिसिन दी। वो ट्रे उठाकर जाने लगी थी कि बादल ने इसकी कलाई पकड़कर नजदीक किया। परी को वो होश भी नहीं लग रहा था। कहाँ जा रही हो? तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखते वो यूं ही इसे बाहों में लिए लेट गया। बादल, परी रख कर तो आने दे। श्श, बस मेरे पास मेरे साथ रहो। तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून दे रही है। वो इसे हाथ पर लेटा न जाने कब नींद की वादी में खो गया। इस वक्त वो परी की मौजूदगी चाहता था। इसे डर था कहीं इसकी माँ की तरह वो भी इसे छोड़ ना जाए। कमरे में इसकी सांसें गूंज रही थी। परी भी जल्द इसके पास ही लेटे नींद की वादियों में उतर चुकी थी। परी रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। वो घर से झूठ बोलकर आई थी। अगर बाजिल की मम्मा इसे इसरार करने ना बुलाती, वो कभी इनसे ना मिलती। वो बाजिल की हालत देखने के बाद इन्हें अच्छा नहीं समझती थी। परी ने मोबाइल कान से लगाया हुआ था। सामने बैठी औरत ने इसे हाथ के इशारे से बुलाया तो उसने मोबाइल पर्स में रखा। वैन इनके सामने बैठ चुकी थी। तुम यकीनन मेरे बाजिल के लिए परफेक्ट हो। वो ऐसी ही लड़की डिजर्व करता था। अमीना बोली। परी ने एक नजर इन्हें देखा। यकीनन वो किसी जमाने में इतनी खूबसूरत नहीं होगी, पर अब इनकी सुर्ख और सफेद रंगत में फीकापन था। हड्डियां कमजोर हो चुकी थी, जबकि आंखें भी सियाह हो रही थी। आपने मुझे क्यों बुलाया है? हम कॉल पर भी बात कर सकते थे, जिससे आपको मेरा नंबर मिला। परी ने उलझन अमीज नजरों से इन्हें देखा। क्योंकि वो बात कॉल पर नहीं हो सकती थी, तो आप बाजिल से खुद बात करती। अगर ना करना थी तो मेरा क्या काम इस सब में? वो इतना ही समझ पाई थी कि शायद वो बासिल से बात करना चाहती हो। नहीं, बासिल तो मेरी शक्ल देखकर दूर कॉल भी उठाता नहीं है। शायद इस सब की जिम्मेदार आप खुद हैं। इनको आपने जो दिया वही आप लौटा रहे हैं। मगर अगर वो बात करना चाहेगी तो खुद करने लगे, वरना आप भी इनकी जिद से वाकिफ हैं। सही कह रही हो। सब चीज़ों की जिम्मेदार मैं हूँ। जिस शख्स से मैंने शादी की वो भी चंद साल बाद मुझे ताकर अपनी पहली बीवी के पास चला गया, मगर उसने मेरे नाम पर बहुत सी दौलत छोड़ी थी। जब तक वो साथ रहा मैं सब कुछ भुला गई, मगर जब तन्हाई महसूस हुई तो बासिल की याद सताने लगी। इसके बाप ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, पर वो खुद मुझसे मिलना नहीं चाहता था। वो तलखी से मुस्कुराई। आप अब भी कोशिश करती रहे, हो सकता है वो मान जाए।
پری کو لگتا تھا اگر انہیں احساس تھا تو بازل بھی انہیں معاف کر کے آگے بڑھ سکتا تھا، ورنہ وہ ایسے ہی پچھلی باتوں کے اثر میں اذیت میں زندگی گزارتا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ میں اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے کینسر ہے، لاسٹ سٹیج ہے، میں لاوارث مرنا نہیں چاہتی۔ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پری کچھ پل تو کچھ بول ہی نہ سکی، وہ کن الفاظ میں انہیں تسلی دے سکتی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، باسل کو میں سمجھاؤں گی۔ پری میں ایسے مرنا نہیں چاہتی ہوں، میری ممتا کو سکون ملتا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں باسل کے دل کا حال بھی مختلف نہیں۔ نفرت سے انسان کا دل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی سالوں کی نفرت ہے۔ ان کے آنسو دیکھ کر پری نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دھرا۔ باسل نے ڈرائیور کو کال کی تو اسے پتہ چلا پری کسی ریسٹورینٹ آئی ہوئی ہے۔ اس نے گھر پر افضل صاحب سے کال کی تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس سے پھر ڈرائیور کو اندر جا کر دیکھنے کا کہا، مگر اس نے جو خبر سنائی وہ باسل کی پوری دنیا ہلا چکی تھی۔ وہ ریش ڈرائیور کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون مزید کھول چکا تھا۔ پری اب بھی حمیدہ سے باتیں کر رہی تھی۔ باسل تن فن کرتا ان کے نزدیک آیا۔ باسل آپ؟ پری اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے خطرناک تیور بہت کچھ غلط ہونے کا بتا رہے تھے۔ آپ کیا؟ ہاں مجھے جھوٹ بول کر یہاں آئی ہو تم؟ باسل بیٹا، امینہ بیگم پیچھے بولی۔ انہوں نے باسل کے بازو کو تھاما چاہا مگر وہ 2 قدم مزید دور ہوا۔ مت کہے مجھے بیٹا، نہیں ہوں میں آپ کا بیٹا، وہ دبی دبی آواز میں گھرایا۔ آپ پلیز ایسے مت کریے، سب دیکھ رہے ہیں۔ پری نے ارد گرد دیکھا جہاں اچھے خاصے لوگ ان کی جانب متوجہ تھے۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو، اگر ایک لفظ بھی مزید بولا تو سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر وہ تقریباً اسے کھینچتا ہوا لے جا چکا تھا۔ باسل نے اس کا ہاتھ کمرے میں لا کر چھوڑا۔ اس کا غصہ سے برا حال تھا، وہ جس قدر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا آیا تھا پری کو لگ رہا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے گا۔ باسل نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ وہ میں پری نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ باسل کی زور سے گلدان دیوار پر مارنے کی آواز سن کر باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ خوف سے پری کی رنگت سفید ہو گئی۔ باسل کا غصہ جب چند پل بعد ہی ختم نہیں ہوا تو وہ کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کر پٹکنے لگا۔ پری کو اس کی جنونی روپ سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تاکہ دروازے تک جا سکے، مگر تب تک باسل نے دروازے کے سامنے آتے اس کا راستہ روک کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ پلیز جانے دیں، آپ اس وقت غصے میں ہیں، وہ التجائیہ بولی، مگر باسل آج کسی کو بخشنے والا نہیں تھا۔ تم سچ سچ بتاؤ کیا کرنے گئی تھی وہاں، اور کب سے مل رہی ہو ان سے؟ میرے پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہی تھی ہاں؟ باسل نے پری کی گردن دبوچی۔ وہ مشکل سانس لے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، مگر باسل کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ انہوں نے بلایا تھا، پلیز چھوڑے مجھے، پری اس کی گرفت سے پھڑپڑائی۔ انہوں نے بلایا؟ تم خود چلی گئی بغیر مجھے بتائے؟ کہا تھا نا میں نے ہر عورت جھوٹی ہوتی ہے، تم پر میں نے بھروسہ کیا اور تم نے بھی جھوٹ بولا۔ باسل کی گرفت ڈھیلی کرتے وہ گہرے سانس پڑنے لگی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا ضروری بات کرنی ہے۔ ضروری بات؟ میں فٹ۔ پر میری بات سنی باسل، جیسا آپ سمجھ رہے ویسا نہیں ہے، پلیز مجھے غلط مت سمجھے۔ پری روتے ہوئے اس کا بازو دبوچتے بولی۔ اس عورت کی وجہ سے میں نے اور بابا نے اتنا کچھ سہا، میں تو اس عورت کی آواز تک سننا نہیں چاہتا، ملنا تو دور کی بات ہے۔ اس عورت کو لگ رہا ہوگا میں مرے جا رہا ہوں ملنے کے لیے۔ تم نے پچھلے دنوں والی بات بھی بتا دی ہوگی، میری کمزوریاں عیاں کر دی ہوگی۔ باسل نے مکہ مارا تو پری نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ مکہ دیوار پر لگا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں بتایا باسل۔ پری کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، سیاہ نیل کٹوروں سے آنسو کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ میرا سر پھٹ رہا ہے پری اس وقت۔ وہ اپنا سر تھام گیا تو پری کو اس پر نہ جانے کیوں ترس آ گیا۔ باسل، وہ آپ کی ماں ہے، اس عورت کو تو نہیں، کہیں نہیں۔ پری نے ڈرتے ڈرتے آخر کار بول ہی دیا۔ وہ عورت میری ماں نہیں ہے، اور جو انسان اس عورت کی حمایت میں بولے گا اس کی جگہ میری زندگی میں نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ باسل، امینہ آنٹی، ابھی پری کہہ رہی تھی کہ باسل کی دھاڑ سے اس کے کان سنسنا اٹھے۔ باسل اس کا جبڑا اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی انگلیوں کے نشان پری کے نرم گالوں پر بن گئے۔ بس بہت ہو گیا، بہت بول لیا تم نے۔ اس عورت کا نام بھی میرے سامنے مت لینا، نکلو میرے کمرے سے ابھی۔ اس نے پری کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے باہر چھوڑا اور دھڑ سے دروازہ بند کر دیا، ورنہ اگر وہ ایک لمحے بھی اس کے سامنے رہتی تو شاید وہ اس کی جان ہی لے لیتا۔
परी ने दुख से बंद दरवाजे को देखा। सामने ही अफजल साहब खड़े थे। इन्हें परी से शर्मिंदगी महसूस हुई। इन्हें लगा था बाजिल बदल रहा है, कहीं ना कहीं वो परी को एक्सेप्ट कर लेगा। मगर इसका इस तरह से परी को कमरे से निकालना देखकर वो गम गुस्से के एहसास तले दब चुके थे। परी, मुझे माफ कर दो। बाजिल का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बाकायदा इसके सामने हाथ जोड़ चुके थे। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए प्लीज, मेरी ही गलती है सब में। गलती जिसकी भी है उसका ये सुलूक तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। ये निशान अगर तुम्हारे माँ बाप देखेंगे तो क्या बोलेंगे मुझे। इनका गुस्सा जायज था। मैं ही बगैर बताए हमीना आंटी से मिलने चली गई थी। अफजल साहब ने भी हैरत से इसे देखा तो वो एक एक करके सारी बात बताती चली गई। जी बाबा, आपने बुलाया था। फाजिल मुअद्दब सा इनके सामने बैठा हुआ था। अफजल साहब जो किताब पढ़ रहे थे, किताब मेज पर रखते इसकी जानब मुतवज्जा हुए। तुमने जो इसके साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था बासिल। पहले से भी बदतर रहा है तुम्हारा रवैया परी के साथ। आपको पता भी है मेरा रवैया क्यों था ऐसा? वो चिल्लाया। हाँ पता है, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। वो चोरी छुपे इस औरत से मिली जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ सहा। वो तंजिया बोला। तुमने इसे बताने का मौका नहीं दिया। इसे बस वहां देखकर तुम सब कुछ भूल उठे। तुम्हारी माँ को कैंसर इलाज स्टेज है, ये बताना था इसे। इनका इंकशाफ सुनते बाजिल को झटका लगा। वो हैरत से अफजल साहब को देखने लगा। ये बात, हाँ ये बात सच है। परी ने बहुत मना किया मगर तुम्हारी माँ ने इसे इसरार करके बुलवा लिया। इस औरत से मेरा रिश्ता कागजी तक खत्म हो गया मगर तुम्हारी माँ है, वो ये रिश्ता कहने से भी खत्म नहीं होगा। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। आपको कैंसर था, वो छोड़ गई इन्हें। अब किस बात की उम्मीद है? इसका लहजा टूटा फूटा था। इसका लहजा इसके चेहरे के बिल्कुल बरअक्स था। इसने जो भी किया जरूर नहीं कि हम भी इसे वही चीज लौटाए। मेरे पास बासिल था जिसने मुझे हिम्मत दी, मगर वो तना है बासिल। अगर अमीरा को कुछ भी हुआ तो तुम कहीं भी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तुम अमीरा को माफ कर दोगे तो खुद भी हर तरह की तकलीफ से आजाद हो जाओगे। उन्होंने बासिल के कंधे पर हाथ रखते से समझाना चाहा। बासिल का दिमाग सुन्न हो चुका था। अभी तो इसे अपनी माँ से हर तरह की नफरत लुटानी थी, मगर यहाँ तो जिंदगी इन्हें इतनी मोहल्लत देने को भी राजी नहीं थी। तुमने परी के साथ जो भी किया वो इसकी हकदार नहीं थी। मैं समझा था तुम सुधर जाओगे, मेरा अब मैं फैसला कर लिया है, इसे वापस उस घर भिजवा रहा हूँ। बाजिल का दिल यहाँ धड़कना बंद हो गया। परी अगर चली जाती इस बार तो वो किस मुंह से इसे वापस लाता? इसकी जिंदगी अधूरी रह जाती। बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैं इसे अपनी वजह से वापस लाया था। तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था बाजिल, ना कि इससे ऐसा सलूक करते। वो मासूम है, बहुत जल्दी पिछली बात भूलकर तुम्हारे साथ नॉर्मल होगी। मैं ख्याल रखूंगा बाबा। इसकी आवाज लड़खड़ाई। जानता था ये दावा बेमायनी था अगर वो इस पर अमल ना करता तो। तुमने एक बार भी इसे माफी नहीं मांगी है। क्या बाजिल? अनाथ परवर शख्स हमेशा अकेला रह जाता है बाजिल। मैं माफी मांग लूंगा, प्लीज आप इसे मत भेजें। मैं इसे चाहने लगा हूं। मेरे साथ ऐसा मत करे बाबा। मैं हर बुरी आदत परी के लिए तर्क कर दूंगा। सारे अफेयर्स खत्म कर दूंगा, खुद को बिल्कुल बदल दूंगा। वो वही इनके घुटनों के पास बैठा रो दिया। अफजल साहब यही चाहते थे कि वो रो कर अपने अंदर का गुबार निकाल दे, पर ये गुस्सा और गम इसके अंदर पलते रहते इसके दिल को मजीद खोखला करते थे। परी अपने कमरे में बैठी न जाने किन ख्यालों में खोई थी कि बासिल दरवाजा खोलकर थके कदमों से अंदर दाखिल हुआ। परी जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। वो बासिल से नाराज भी थी, अब की बार वो खुद से मारने वाली थी जब तक वो इसे नहीं मना था। कैसी हो? बासिल ने गुफ्तगू शुरू की। ठीक हूँ। इसने मोबाइल उठाया और इसमें मसरूफ हो गए। बासिल को मोबाइल अपना रकीब महसूस हुआ। तो मोबाइल रखकर मेरी बात सुनोगी? इसका कहना था कि परी ने मोबाइल पटकने के अंदाज में रखा। जी कहे। मैं कल के लिए और पहले के लिए सॉरी कह रहा हूँ। वो आखिरकार बोल उठा। क्या कह रहे? मुझे आवाज नहीं आ रही। वो मासूम बनते हुए बोली। माफ कर दो मुझे। तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरा दिल भी कुछ नॉर्मल होगा। मैं समझ चुका हूँ मुझे जो तुमसे है वो मोहब्बत है। मैं जितना भी इस जज्बे से भाग लूं आखिरकार मुझे तुम्हारे पास ही आना है। वो झुका जिस शख्स को दुनिया ने झुकते नहीं देखा था, वो अपनी मोहब्बत के सामने झुका और उसके कदमों में बैठ गया। वो तो कभी किसी से माफी भी नहीं मांगता था, मगर अब हालात यकसर मुख्तलिफ थे। परी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसने इतने दिनों में माफी का एक लफ्ज नहीं बोला था। मैं तुम्हें वापस अपनी वजह से लाया था। मुझे इस घर में तुम्हारे बगैर सुकून ही नहीं मिल रहा था।
मगर इस वक्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तुमसे बात करने की या माफ़ी मांगने की। मैंने हर रात जो तुम्हारे बगैर गुजारी, इसकी अज़ियत का मैं हिसाब नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो जाओ कि इस बात से मैं नज़र चुराता रहा, मगर अब मैं हार गया हूँ। बासिल, इसने कुछ कहने के लिए लब खोले कि वो बोल पड़ा। कल भी मैंने जो रवैया तुम्हारे साथ रखा वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं क्या करूँ, मुझे इनका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। पर तुम मुझे छोड़ गई तो मैं बिखर जाऊंगा। ये कहते इसके आंसू निकलने लगे। तुम ऐसा करो, मुझे मार लो, मैं इस काबिल नहीं तुम्हारे साथ रहूं। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो मर जाऊंगा। इससे परी का हाथ पकड़कर 2 से 3 थप्पड़ अपने मुंह पर मारे। बासिल प्लीज ऐसे मत करे, उठे अपनी जगह से। मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। मैं एक शर्त पर आपको माफ करूंगी। क्या? मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। वो बेकरारी से बोला। आपको अमीना आंटी से मिलना होगा। अगर ये शर्त आप पूरी करेंगे तो ही मैं अंकल को अपने यहाँ रहने के लिए मना सकती हूँ। बासिल चंद लम्हे कुछ ना कह सका। ये लड़की इसकी जिंदगी में नेमत बनकर आई थी जिसे वो किसी तौर खो नहीं सकता था। मैं सब कुछ कर लूंगा। इसने परी के हाथ चूमे। फिर ठीक है, हम इनसे मिलने चलेंगे। आप इनसे मिलेंगे तो इस गम को प्रोसेस कर पाएंगे जो आपके अंदर इतने सालों से दबा हुआ है। वो कितनी सादा थी जो इसकी बेहतरी के लिए इसे माफ करने को तैयार थी। बासिल बस इसे देखता ही रह गया। वो दोनों इस वक्त अस्पताल में मौजूद थे। अमीना बेगम को एडमिट कर लिया गया था। बासिल के कदम मन भर के हो रहे थे। वो वार्ड के सामने रुक गया। अंदर जाने की हिम्मत इसमें खत्म हो चुकी थी। जब्त से इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। चले, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। परी ने मुस्कुराते हुए कहा तो बासिल को लगा इस एक मुस्कुराहट पर वो अपनी जान भी वार कर सकता है। वो दोनों अंदर आए जहां इनकी आमद अमीना के लिए हैरत अंगेज थी। वो तो बासिल के आने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी। मेरे बच्चों, इधर आओ। उन्होंने अपनी बाहें खोली तो बासिल इनमें समा गया। इसका दिल जैसे साफ हो रहा था। वो अजियतनाक लम्हात वापस नहीं लाए जा सकते थे, मगर आगे बढ़ जाने से, चीजों को माफ कर देने से वो पुरसुकून हो सकता था। बाबा, बासिल का ये एक लफ्ज इतने साल सुनने के बाद अमीना बेगम के भी आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो बासिल, काश मैं तुम्हें छोड़कर ना जाती। उन्होंने बासिल की पेशानी चूमी। शायद ये सब ऐसे ही होना लिखा था आंटी। बहुत प्यारी बच्ची है परी, हमेशा इसे खुश रखना बासिल। ये तुम्हारी माँ जैसी नहीं, ये मुख्तलिफ है। जानता हूँ, इसी वजह से खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर करता हूँ। वो पीछे हुआ तो उन्होंने बासिल को और परी को सर पर बारी बारी हाथ रखा। बासिल ने मोहब्बत पाश नजरों से परी को देखा, जिसकी वजह से आज उसे अपने दिल पर मनोबोझ हटता हुआ महसूस हो रहा था। वो दोनों एक साथ मुकम्मल हो चुके थे।